ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں میں جو سرسبز پہاڑیوں اور چمکتی ہوئی ندی کے درمیان واقع تھا، رامیش نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ ایک سادہ کسان تھا جو اپنی محنت اور مہربان دل کے لیے جانا جاتا تھا۔ رامیش کے دو بیٹے تھے، ارجن اور وجے۔ ارجن محنتی اور باادب تھا، جبکہ وجے سست اور اکثر نافرمان ہوتا تھا۔ ان کے اختلافات کے باوجود رامیش اپنے دونوں بیٹوں سے یکساں محبت کرتا تھا اور امید کرتا تھا کہ وہ بڑے ہو کر اچھے انسان بنیں گے۔ رامیش اکثر کہتا تھا، باپ کی دعا پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے، لیکن اس کی بد دعا زندگیاں تباہ کر سکتی ہے۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ والدین کے الفاظ میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور وہ اپنے بچوں سے بات کرتے وقت ہمیشہ اپنے الفاظ کا خیال رکھتا تھا۔ جیسے جیسے لڑکے بڑے ہوئے، ان کے درمیان فرق اور واضح ہوتا گیا۔ ارجن اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا، صبح سویرے اٹھتا اور سورج ڈوبنے تک بے لوث محنت کرتا۔ وہ زمین، فصلیں اور جانوروں کا احترام کرتا تھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ان کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ دوسری طرف وجے اپنے دن برگد کے درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے گزارتا، بغیر کسی محنت کے عیش و آرام کی زندگی۔ ایک شام، طویل دن کی محنت کے بعد رامیش نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ اس نے کہا، میرے پیارے بیٹو، میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی زمین تمہارے درمیان تقسیم کر دوں۔ ارجن، تمہیں ندی کے کنارے والے زرخیز کھیت ملی ہے گے۔ وجے، تمہیں پہاڑی پر پتھریلی زمین ملے گی۔ ارجن نے شکر گزاری کے ساتھ سر جھکا لیا، لیکن وجے غصے سے بھر گیا۔ اسے بہتر زمین کیوں ملی؟ یہ ناانصافی ہے، وہ چلایا۔ رامیش نے سکون سے جواب دیا، بیٹا، تمہارے اعمال تمہارے انعامات کا تعین کرتے ہیں۔ ارجن نے اپنی محنت اور لگن سے اسے کمایا۔ وجے کا غصہ بڑھتا گیا اور اس نے اپنے بھائی کے خلاف سازش کرنا شروع کر دی۔ ایک رات اس نے ارجن کے کھیتوں میں آگ لگا دی، فصلیں تباہ کر دیں اور زمین کو بنجر کر دیا۔ جب رامیش کو پتا چلا کہ وجے نے کیا کیا ہے، تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کا سامنا کیا اور کہا، تم نے نہ صرف اپنے بھائی کو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ اس زمین کو بھی جو ہمارے خاندان کو کھلاتی آئی ہے۔ تمہاری حسد اور سستی نے ہمارے خاندان کو شرمسار کر دیا ہے۔ میں تمہیں بد دعا دیتا ہوں، وجے، کہ تم اس وقت تک زمین پر بے چین پھرتے رہو گے جب تک کہ تم محنت اور عاجزی کی قدر نہیں سیکھ لیتے۔ وجے اپنے والد کے الفاظ پر ہنس پڑا، انہیں بے معنی سمجھتے ہوئے۔ وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا، یقین رکھتے ہوئے کہ وہ کہیں اور کامیابی حاصل کرے گا۔ ارجن تباہی کے باوجود امید نہیں ہارا۔ اس نے دن رات محنت کر کے زمین کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ رامیش اپنے بیٹے کے عزم کو دیکھتے ہوئے اسے دعا دی، تمہاری محنت پھل لائے اور تمہارا دل ہمیشہ پاک رہے۔ اس نے کہا، اپنے والد کی دعا سے ارجن کے کھیت ایک بار پھر پھلنے پھولنے لگے۔ فصلیں اونچی ہوئیں، پھل میٹھے ہوئے اور گاؤں خوشحال ہو گیا۔ ارجن ایک قابل احترام شخصیت بن گیا، جو نہ صرف اپنی محنت بلکہ اپنی سخاوت کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ وہ اکثر اپنی فصل غریبوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹتا، ان اقدار کو زندہ کرتا جو اس کے والد نے اسے سکھائی تھی۔ دریں اثنا وجے کی زندگی تاریک ہو گئی۔ وہ گاؤں سے گاؤں گھومتا رہا، لیکن اس کی سستی اور بے ایمانی کی شہرت اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ کوئی بھی اسے کام دینے کو تیار نہیں تھا، اور وہ گزارا کرنے کے لیے جدوجہد کرتا رہا۔ وہ اکثر بھوکا رہتا، کھلے آسمان کے نیچے سوتا، اپنے والد کی بددعا سے پریشان رہتا۔ ایک سرد بارش والی رات جب وجے ایک درخت کے نیچے کانپ رہا تھا، اسے اپنے والد کے الفاظ یاد آئے، باپ کی دعا پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے، لیکن اس کی بد دعا زندگیاں تباہ کر سکتی ہے۔ پہلی بار اسے اپنے اعمال کا بوجھ محسوس ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی حسد اور سستی نے اسے اس بدحالی میں پہنچا دیا ہے۔ تبدیلی کا عزم کرتے ہوئے وجے اپنے گاؤں واپس آیا۔ وہ اپنے والد کے قدموں میں گر گیا، آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو باپ، میں غلط تھا۔ میں نے اپنے اعمال کے نتائج بھگتے ہیں، اور اب میں محنت اور عاجزی کی قدر سمجھ گیا ہوں۔ اس نے التجا کی۔ رامیش اپنے بیٹے کی آنکھوں میں سچی پچھتاوا دیکھتے ہوئے نے اپنا ہاتھ وجے کے سر پر رکھا۔ میرے بیٹے، باپ کی بد دعا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، یہ سکھانے کے لیے ہوتی ہے
تباہ کرنے کے لیے نہیں۔ اگر تم نے واقعی اپنا سبق سیکھ لیا ہے تو میری بددعا ختم ہو گئی ہے۔ جاؤ، محنت کرو اور اپنی زندگی کو دوبارہ تعمیر کرو۔ وجے نے ارجن کے ساتھ مل کر کام کیا، صبح سے شام تک کھیتوں میں محنت کی۔ اس نے زمین اور اپنی محنت کے پھلوں کا احترام کرنا سیکھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ پہاڑی پر پتھریلی زمین نے فصلیں دینا شروع کر دیں، اور وجے کا دل فخر اور خوشی سے بھر گیا۔ بھائی جو کبھی تقسیم تھے اب متحد ہو گئے۔ انہوں نے اپنے والد کے کھیت کو وسعت دی اور گاؤں اور بھی خوشحال ہو گیا۔ رامیش جو اب بوڑھا ہو چکا تھا اپنے بیٹوں کو فخر سے دیکھتا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا باپ کی دعا اس کا سب سے بڑا تحفہ ہے، لیکن اس کے بچوں کے اعمال ہی ہیں جو ان کی تقدیر کا تعین کرتے ہیں۔ ایک والدین کے الفاظ کی طاقت۔ والدین کی دعائیں اور بددعائیں بہت وزنی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی زندگیوں کو بہتر یا بدتر بنا سکتی ہیں۔ دو محنت اور عاجزی۔ کامیابی اور احترام محنت، لگن اور عاجزی سے حاصل ہوتا ہے۔ سستی اور حسد صرف تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔